دوسرا مرد ہوتا ہے، تیسری آپ سمجھ جاتے ہیں منافق بھی اس طرح ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ کافر جو ہے وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی کو بھی نہیں مانتا ہے، قرآن کو بھی نہیں مانتا ہے، قیامت کے تو کہ کافر تو وہ صریح انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ کافر کو عذاب زیادہ دیا جائے، مگر نہیں، قرآن پڑھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 5ویں سپارے میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک سب سے نچلے درجے میں منافق ہوں گے۔ میرے عزیز و دوستو، کافر بھی اوپر ہوں گے، یہودی بھی اوپر ہوں گے، سب سے بڑے گناہگار بھی اوپر ہوں گے، منافق سب سے نچلے درجے میں، آخری درجے میں ہوں گے۔ کس لیے؟ کافر تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، منافق وہ ہوتے تھے جو داڑیاں بھی رکھتے تھے، نماز بھی سرکار کے پیچھے پڑھتے تھے، حج بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کرتے تھے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، مگر سرکار سے بغض رکھتے تھے۔ کیا کرتے تھے منافق؟ نمازیں، حج، زکات، پورے احکام کرتے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اے محبوب یہ مجھے بھی مانے، آخرت کو بھی مانے، مگر یہ مومن نہیں ہے۔ کیا مومن نہیں ہے؟ تو یہ جو منافق ہوتا ہے اس کی بات یہ ہوتی ہے بس اللہ اور آخرت، اللہ اور آخرت، اللہ اور آخرت۔ ہم بھی کہتے ہیں اللہ اور آخرت، مگر اللہ کے محبوب کا احسان ہے۔ کس لیے؟ میرے عزیزوں میں آپ کو تھوڑا سمجھاؤں وضاحت سے کہ ماں کے چہرے کو دیکھنا، آج فقیر محمد صاحب کا جو اپنے اس کے حلالی بیٹے ہیں، علماء کرام کو کراچی سے کہاں سے پنجاب سے نعت خوان بلائے ہیں، یقیناً اس کی قبر پہ یہ سرکار کا، حدیث کا، درس کا، قرآن کا اجر اللہ تعالیٰ پہنچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اپنی ماں کے چہرے کو ہنس کے دیکھے، خوشی سے دیکھے، اس کو اللہ تعالیٰ قبول حج کا ثواب عطا فرمائے، قبول حج کا ثواب۔ تو ماں کا کیا احسان ہے؟ ماں کا کیا ہے؟ اس نے اس کو پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے؟ نہیں، تخلیق تو اس نے کی ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام، رب کریم فرماتا وہ آپ کا رب ہے جو آپ کی ماں کے پیٹوں کے اندر آپ کی صورتیں بناتا ہے۔ میرے عزیزو دوستو، ہمیں تخلیق تو اپنے خالق مالک رب کریم نے کیا ہے، مگر ماں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پیٹ کے، ان کے ذریعے سے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا، ایک مشکات شریف کی دوسری حدیث، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے محفل مبارک میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جا رہا ہوں، مجھے اجازت ہو۔ سرکار نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ صحابی نے عرض کیا ہاں میرے محبوب۔ سرکار نے فرمایا تیرا جہاد بھی اس کی خدمت ہے، تیرا حج بھی اس کی خدمت ہے، اس کی خدمت کرو، یہ سب کچھ تیرے لیے یہ ہے۔ جب ماں جس نے کچھ بھی تجھے اللہ کی معرفت، ماں تو کافروں کی بھی ماں ہے، یہودیوں کی، منافقوں کی، یہودیوں کی، سب کی ماں ہے، مگر اس نے اپنے پیٹ کے اندر تجھے رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اتنا حق رکھا کہ اس کو خوشی سے تو دیکھ تو تجھے قبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ جس محبوب نے تیرا رب سے تعارف کرایا، اس مصطفیٰ کا حق کیا ہوگا تجھ پہ؟ تو میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، عظمت، یہ اس وقت خصوصی وہ آپ کو صرف ایک یہ ان العزت للہ جمیعا، تو آپ لوگ تو قرآن نہیں پڑھتے ہیں، تفسیر نہیں پڑھتے ہیں، وقت بھی نہیں ہمارے پاس، وہ کہتے ہیں بھائی قرآن میں مولوی صاحب، قاری صاحب کون سی آیت ہے یہ؟ آیت کس سپارے میں ہے؟ ان العزت للہ جمیعا، حافظ صاحب ماشاء اللہ جی، سورت 7 سپارے ماشاء اللہ، ایک حافظ صاحب بدایو 7 سپارے میں، ہاں تا پڑھ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان العزت للہ جمیعا،
بے شک عزت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو جب مدینہ شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو 3 جماعتیں بن گئی. ایک مومن، دوسرے کافر، تیسرے منافق. وہ منافق کیا تھے؟ وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے کثرت سے، روزہ، حج، زکاتیں. مگر حیران کن بات میں سوچتا ہوں، ہمارے پیر و مرشد سائیں روزے دھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ملفوظات سے میں لکھا ہے، کوئی شخص